اللہ کا فضل و کرم اور اس کی ہدایت کس قوم کے لیے ہے اور پروردگار عالم بعض احکام میں تبدیلی کیوں کر دیتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 105 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، جبکہ خدا جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین، خدا متعال نے اس آیہ مبارکہ میں ایک نقطہ رکھا ہوا، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا انکشاف کر رہی ہے کہ مومنین کے ساتھ مشرکین اور کافر یہود و نصارہ کو کتنی دشمنی ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا پیغمبر ہو، ان کی کوئی آسمانی کتاب ہو اور صدائے توحید کو وہ ساری دنیا میں پہنچا سکیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہر قسم کی نسلی جغرافیائی مشرکوں کے خرافات اہل کتاب کی تحریفوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کے بزرگوں کی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازیوں کو روک سکیں۔ خداوند اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم کو اپنی مرضی اور منشا سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا بہترین نقطہ، اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کے دلی ارادے اور باطنی مقصد سے آگاہ رہنا چاہیے، بالکل بھی ان کی طرف رجحان پیدا نہ کریں۔ ما یودو، انہیں ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی خیر و برکت حاصل ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کفر و انکار کی طرف لوٹ جائیں، کفار کے ساتھ گھلے ملے رہیں، ان کے مقابلے میں سستی اور خاموشی سے سختیوں مشکلات میں پڑے رہیں، اس سے انہیں خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیتوں میں مسلمانوں کے سلسلے میں کفار کی منفی سوچ کو بتایا جا رہا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً، سورہ نساء آیت نمبر 89۔ کفار چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، سورہ قلم آیت نمبر 9۔ کفار اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے سمجھوتا کر لیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، آل عمران آیت نمبر 118۔ اس بات کے خواہاں ہیں کہ اے مسلمانوں تم تنگی و سختی میں پڑے رہو۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، آل عمران آیت نمبر 69۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ نمبر 2، نیکی اور خیرات شان ربوبیت ہے۔ نمبر 3، خدا پر توکل کرو اور دشمن کے کینہ و حسد سے نہ گھبراؤ۔ نمبر 4، حاسدین کا حسد اللہ کے لطف و کرم کے ارادوں پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت اور اس کی ہدایت تمام اقوام عالم کے لیے ہے، بنی اسرائیل یا کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔
ناظرین، اب اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آیت نمبر 106 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے جب تک کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی حکم لے نہیں آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو جان لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کلمہ ننسہا کا مصدر انسا ہے، جس کا معنی تاخیر کرنا یا حذف کرنا ہے۔ یہاں نزول وحی کا تاخیر ہونا ہے، جس کا نزول کچھ مدت بعد کیا گیا۔ یہ آیت یہودیوں کی غلط باتیں پھیلانے کا جواب ہے۔ وہ سوال کرتے تھے کہ اسلام میں بعض قوانین کیوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مثلاً کس لیے قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیل ہو گیا؟ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو پھر دوسرے کی کیا حیثیت ہے، اور اگر دوسرا ٹھیک ہے تو پھر تمہارے سابقہ اعمال باطل ہیں۔ قرآن مجید اس قسم کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے کہ ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسے حکم کو اس کا جانشین بناتے ہیں۔ وہ لوگ ان احکام کی تبدیلی میں پوشیدہ تربیتی، معاشرتی اور سیاسی مقاصد سے بے خبر ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کے لیے ایک مرحلے پر ایک دوا تجویز کرتا ہے، لیکن جب وہ قدرے تندرست ہو جاتا ہے تو وہ اس کی دواؤں کی ترکیب و ترتیب بدل دیتا ہے، یا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے تدریسی مراحل میں ترقی کی وجہ سے اس کے اسباق اور نصاب کو تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح خداوند بھی مختلف زمانوں اور مختلف کیفیتوں کی وجہ سے انسان کے ارتقائی لائحہ عمل کو بدلتا رہتا ہے۔ اس آیت کے مصادیق میں سے ایک معاشرے میں امامت کا سلسلہ ہے۔ ایک امام معصوم کے بعد دوسرے امام معصوم جانشین ہوتے رہے۔ اس آیت کے ذیل میں منقول ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی امام دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا امام جانشین ہوتا ہے۔ نخبۃ التفاسیر۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب پیغامات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی فطری اور مستقل خواہشات کے تحت بعض اوقات مختلف معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور عسکری حالات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر ثابت اور پائیدار احکام اور قوانین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تغیر پذیر قوانین بھی ہونے چاہیے جن کے ذریعے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کیا جا سکے۔ ایسے قوانین نسخ کے ذریعے پیغمبر اور ان کے برحق جانشینوں کے واسطے سے لوگوں تک پہنچائے جانے چاہیے۔ نمبر 2، احکام میں تبدیلی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سابقہ منصوبے غلط تھے یا جدید مسائل کی طرف اب توجہ ہوئی ہے کہ جن کی طرف پہلے توجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حکیمانہ تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کتاب یا معلم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، ظاہری طور پر خواہ احکام تبدیل ہوتے رہیں، انبیاء متعدد ہوں، لیکن خداوند کریم کا لطف و کرم کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ نمبر 4، احکام کا معین کرنا، انہیں تبدیل کرنا یا ان میں تاخیر کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ نمبر 5، کسی بھی چیز کو ہمیشہ بہتر یا اس جیسی چیز کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے، اس سے کمتر یا پست تر نہ ہو۔ نمبر 6، اسلام کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، قانون کی تبدیلی، مختلف حالات کا جنم لینا، نئی مصلحتوں کا پیدا ہونا، ان سب کے لیے قدرت و اختیار کی ضرورت ہے۔ تو
تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کا فضل و کرم یا اس کی ہدایت کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اور احکام میں تبدیلی کا مطلب اس کا غلط ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ حکمت کی وجہ سے اسے تبدیل کرتا ہے، جس طریقے سے انسان کے لیے کتابیں یا استاد تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔